بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ سب کی دعاؤں سے۔ اور ابھی اس وقت جو ہے نا میں نے ولاگ اسٹارٹ کیا ہے، یہ میں جا رہی تھی اپنے گھر سے امی کی طرف، اور یہ تقریباً میرا جو ہے نا یہ تیسرا چکر تھا، کیونکہ نا میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، لیکن ابھی آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سناٹا جو ہے نا پیچھے روڈز پر نظر آ رہا تھا، اور آگے جو ہے وہ ساری اس طرف جو ہے نا اس علاقے میں لائٹ ہے، اور پیچھے جتنے بھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی سب جگہ اندھیرا ہی السلام اندھیرا علیکم، تھا۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آپ لوگوں کو میرے چہرے سے دکھ رہی ہوگی میرے تھکاوٹ، جو ہے نا آنکھوں میں دکھ رہی ہوگی تھکاوٹ، اور وہ کیوں ہے کیونکہ ساری رات کی جو ہے وہ جگار ہے، سوئی نہیں ہوں، اور اسٹریس سے گرمی بہت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ہمارے گھر سے میرے گھر کا مطلب میرے گھر کا ٹرانسفارمر جو ہے وہ پھٹ چکا ہے، جل چکا ہے۔ تو ساری رات کے ہم لوگ جاگے ہوئے، تقریباً 4:30 بجے جو ہے نا دھماکہ ہوا، اتنا کوئی خطرناک، لیکن خیر اس کے بعد یہ تھا کہ کیونکہ دن میں سولر ہے، تو پھر ہم لوگوں نے 8:30 تقریباً 9 بجے تک کے بعد جو نا پھر وہ اے سی پر آتا ہے سولر نا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا مطلب دن میں 3:30 4 بجے تک آپ تھوڑا جو ہے کہ سکون کی سانس لے لیتے ہو، لیکن 4:30 کے بعد پھر اے سی بند اور پھر بیٹری ختم، یہ والا مسئلہ ہے۔ تو ٹرانسفارمر جو ہے وہ جل گیا ہے، اور آج تقریباً جو ہے 3 دن آئی تھنک ہو جائیں گے، مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے لائٹ آتی ہے پورے جو ہے سوسائٹی میں یا محلے میں، ہمارا تو محلہ ہی سوسائٹی نہیں ہے خیر، اور 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ تو سین کچھ ایسا ہے کہ ساری رات کی جگار، بچوں کا ساتھ لازم ہے، تو پھر اتنی گرمی کہ خیر پھر سامان وغیرہ لے کے امی کی طرف میں آئی ہوں۔ تو میں آئی تھی، میرا یہی تھا کہ میں شام تک جو ہے بس چلی جاؤں گی دوبارہ، لیکن ابھی ہسبینڈ کی کال آئی ہے، تو ابھی ٹرانسفارمر جو ہے وہ ایز اٹ از ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہوا، لگا تھا 1 گھنٹے کے بعد پھر سے پھٹ گیا وہ۔ تو ابھی میں گئی تھی سامان وغیرہ لے کر آئی تحسین کے ساتھ جا کر، اتنا سامان مطلب ماشاء اللہ 3 بچوں کا سامان ہوتا ہے، پھر آپ کے بچے اسکول گوئنگ بھی ہیں، تو یہ بات کیونکہ ابھی یہ کہ اس کی کلاسز ریگولر ہیں، تو یہ بات کو صبح جانا ہے، تو ابھی لے کر آئی ہوں سارا بیگ اس کا حال میرا ہو گیا، مطلب اتنی گرمی ہو رہی تھی گھر پہ۔ اور تو ابھی جب میں گھر سے آئی ہوں نا، تو اس لیے میری حالت اور بینڈ ہو گئی، میرے سر میں پھر سے درد ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی شاید آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میرا نا زیادہ گرمی سے اور زیادہ سردی سے جو نا درد ہو جاتا ہے سر میں، اور ابھی میرے ہاف جو نا مائگرین یہ ہو رہا ہے، آدھے سر کا درد، بڑا خطرناک درد ہوتا ہے یار۔ ابھی میرے یہاں پہ دکھن ہو رہی ہے گرمی کی وجہ سے، کیونکہ گھر پہ میں گئی ہوں، سارا سامان میں نے ٹارچ میں اکٹھا کیا ہے، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، اور ایک آدھ چیزیں مجھے گھر کی ٹھیک کرنی تھی، بیچارہ تحصیل میرے ساتھ ساتھ تھا، وہ ٹارچ دکھا رہا تھا مجھے، اور میں چیزیں اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی تھی اپنی جو بھی تھی۔ تو خیر یہ کہ اسکول بیگ، تھرمس، مطلب اتنی چیزیں ہوتی ہیں یار، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ساری اکٹھی کر کے لائی ہوں۔ ابھی بس میں آئی ہوں، آتی میں نے زینب کو سلایا ہے، اور جو ہے ابھی یہ بات کہ میں پیچھے لگی ہوں، اچھا امی کے ابھی یہاں پہ کیا سین چل رہا ہے کہ امی کا خود گھر جو ہے نا ابھی شفٹنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، تو سارا بھی گھر سامان جو ہے نا اس طرح سے مطلب چیزیں ساری اکڑم شکڑم ہوئی ہوئی، کوئی بھی چیز ابھی اپنی جگہ پہ سیٹ نہیں ہے، ساری چیز جا چکی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ بھی وال آپ کو ساری خالی دکھ رہی ہے، تو کچھ سامان جو تھوڑا تھوڑا کر کے جا رہا ہے۔ تو امی کے گھر کا بھی ابھی یہی کچھ ماحول ہو رہا ہے کہ شفٹنگ کیونکہ اسٹارٹ ہے، میرا موبائل بند ہونے والا ہے بالکل، تھوڑا سا کرنے دو نا۔ تو یہ ہے، موبائل چارج نہیں ہے، چارجر مجھے لانا تھا اپنا، کیونکہ نا جس کا جو موبائل ہوتا ہے نا اس کے چارجر سے ہونا تو اچھا چارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ان لوگوں کے چارجر چارج کر رہی ہوں، آدھے گھنٹے چل رہا ہے بامشکل موبائل، اور پھر بند ہو رہا ہے۔ تو بس بھائی گرمی، اوپر سے یہ ٹرانسفارمر کے مسئلے، پانی نہ ہونا، گیس کے مسئلے، مطلب انسان کو نا نفسیاتی کر دیا ہے حکومت۔ بس جو ہے نا اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ابھی بھی اتنی گرمی ہے، مطلب امی کا تو پھر بھی گھر اتنا گرم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کمرے میں کیونکہ اے سی نہیں نا، تبھی پھر سارا مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا جن لوگوں کو پسینہ آتا ہے نا وہ زیادہ پریشان رہتے ہیں گرمی سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو زیادہ پسینہ وغیرہ سویٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ پھر بھی تھوڑا سا اتنا زیادہ جھنجھلاتے نہیں ہیں، لیکن جن کو پسینہ بھر کے آتا ہے نا، جیسے کہ ہمیں آتا ہے، کیونکہ امی کو آتا ہے تو پھر ان سے ہمیں ہی ملا ہوا ہے، تو وہ زیادہ گھبرا رہے ہوتے ہیں گرمی سے۔ ایسا ہے یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خیر اب ٹائم ضائع کیے بنا جلدی سے اس کا یونیفارم استری کرتی ہوں، تو ابھی جو ہے نا بس یہی ہے، اور آپ لوگوں سے پھر میں صبح ملتی ہوں، کیونکہ ابھی مجھے تھکاوٹ اتنی، میرے سر میں آدھے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ بڑا کوئی گندا درد ہوتا ہے، آدھے سر کا درد نا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ٹیبلٹ لیتی ہوں اور یونیفارم وغیرہ پریس کروں، یہ بات کا سلانے کا بولوں اس کو۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں تو نا یہ لوگ سو جاتے ہیں، لیکن امی کے جب آتے ہیں ان کو سلانا ہی بڑا ٹاسک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب جاگ رہے ہوتے ہیں، سب کا کام لازمات رات کا ہوتا ہے، اپنے گھر میں تو پھر بھی ہے نا میں اکیلی ہوں، چلو بھائی ایڈیٹنگ وغیرہ میں لگی تھی، یہاں ماشاء اللہ سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو سلانا بڑا مشکل ہے۔ حسن تو خیر نیچے ان کا روم میں تو وہ جا کے سو جاتے ہیں، اب مسئلہ بنتا ہے میرے بچوں کا،
اچھا اتفاق کی بات ہے کہ امی کے گھر کے بھی جو ہے نا دونوں اے سی خراب ہوئے ہیں، بس ایک کمرے کا اے سی ہے جو کہ چل رہا ہے ابھی، تو سب کو ایک کمرے میں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو اسکول جانے والے بچوں کو نا تھوڑی سی پرابلم یہ والی آ جاتی ہے کہ ایک روم میں سلانا اور ٹائم پر سلانا. تو خیر ماؤں کو متھا دینا ہوتا ہے ان چیزوں کو. اور زندگی واقعی آسان نہیں ہے، بڑے ہرڈلز ہیں بھائی زندگی میں. خیر نہیں یونیفارم استری ہوا تھا لیکن لازمی بات ہے گھر سے میں یہاں پہ لے کر آئی ہوں نا، تو میں بھینگڑ میں تو لے کر آ نہیں سکتی تھی، بائک پر آئی ہوں لازمی بات ہے. تو ساری پریس خراب ہو گئی، پھر سے مجھے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ کپڑے اتنے سارے تھے ہوئے تھے کیونکہ گرمی کے رکھ کے لائی ہوں. اور ابھی کچھ ٹرانسفارمر کا پتہ نہیں کہ 1 دن لگے 2 دن لگے، اس لیے خیر چلیں جی پریس کرتے ہیں ابھی ہم. اچھا رمضان کے نا آخری عشرے میں بھی ہمارا جو نا یہ والا مسئلہ ہوا تھا، اور میں امی کے 2 دن کے رکنے آئی تھی رمضان کے مہینے میں. جب بھی میں نے آئی تھنک آپ لوگ سب لوگ شیئر کیا تھا. تو رمضان کے بعد جو نا اب میں امی کے رکنے آئی ہوں. اچھا یہاں پر جو نا جہانگیر کی بھی کیونکہ ہلکا ہلکا سر میں درد ہو رہا تھا تو یہ اپنی یہاں پہ آئلنگ کروا رہا تھا. اچھا یہاں نا میں بہت زبردست آپ کو بٹانا آئل دکھا رہی ہوں. اچھا یہ ہیئر آئل جو ہے نا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی شدید گرمی کی وجہ سے نا ہمارے سر میں کیونکہ اتنا پسینہ آتا ہے، بعض لوگوں کے نا سر میں دانے میں نکل جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. تو یہ جو ہیئر آئل ہے نا یہ آپ کے بالوں سے جو ہے سارے بیکٹیریاز کو ختم کرتا ہے. جنہیں جو ہے نا ڈینڈرف رہتی ہے یا پھر بالوں میں ایچنگ ہوتی ہے سر میں، تو وہ جو نا اس کا مساج کریں 10 سے 15 منٹ، اور صرف آپ اس کو اسکیلپ پہ لگائیں اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے نا اس کے استعمال کے بعد کتنی جلدی جو ہے اس کا اثر ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ نا سب سے اچھی بات اس آئل کی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے علاوہ جو ہے نا آپ کی ہیئر گروتھ بھی اچھا کرتا ہے، اور آپ کے بال جو بڑھ نہیں رہے ہوتے ان کو بھی یہ بڑھاتا ہے. ہیئر گروتھ اچھی ہوتی ہے، والیوم جو ہے آپ کے بالوں کا بڑھا دیتا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا ایک ساتھ کر کے دکھاتا ہے. بٹانا ہیئر آئل آپ لوگ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں چلتن پیور کے، ڈسکرپشن میں لنک کے ساتھ ساتھ میرا کوپن کوڈ مطلب ڈسکاؤنٹ کوڈ اگر آپ 10 گڑیا لگائیں گے تو آپ کو اسپیشل 10% ڈسکاؤنٹ ہی مل جائے گا. اس کی ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ ساری دیکھیں مینشن ہے، 2028 میں جو ہے نا یہ ایکسپائر ہوگا. تو سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ نا کوئی بھی پروڈکٹ کی ایکسپائری ڈیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا ابھی کیونکہ رات بھر ہم سب نے ایڈیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا ہمارا کام ہوتا ہے تو پھر بھوک لگ جاتی ہے. تو ابھی تقریباً جو ہے نا صبح بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم تھا اور اس ٹائم پر جو ہے نا پھر پیٹیز اور ساتھ میں ہی جوس وغیرہ. اچھا اپنے گھر میں تو نا میں یہی کہ برداشت کر لیتی ہوں بھوک جائے ایسے کر کے، لیکن امی کی جب آتی ہے نا تو یہاں پہ ماشاء اللہ سب ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ کھا پی لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے. تو یہ والے دن بھی بڑے یاد آتے ہیں جب اپنے گھر جاؤ نا، پھر ان دنوں کو بڑا مس کرتی ہوں میں. تو خیر یہاں پہ بھی بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم تھا. اچھا بچوں کی اسکول ٹائمنگ نا ابھی گرمی کی وجہ سے چینج ہو گئی ہے. ویسے میرے بچوں کا اسکول جو ہے وہ 9 بجے کا ہے، لیکن ابھی ان لوگوں نے نا 8:30 اور چھٹی کا ٹائم جو ہے وہ 12:15 کر لیا ہے. تو اچھا ہے یہ آئیڈیا کیونکہ نا اس ٹائم پہ گرمی کا زور کم ہوتا ہے، ورنہ جس ٹائم پہ یہ لوگ جاتے تھے نا اس ٹائم پہ بہت شدید دھوپ نکلی ہوتی تھی کیونکہ صبح 9 بجے نا کافی اچھا سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. اور واپسی میں نا یہ بات کیونکہ وین کے ساتھ آتا ہے تو اس کو تقریباً 2-2:30 ایسے بج جاتے ہیں. تو خیر بچے چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر جو ہے نا تھوڑی سی میں نے نیند لے لی تھی کیونکہ رات بھر جاگے ہوئے تھے. اور جو ہے نا ابھی یہاں پر میں چائے پی رہی تھی، چائے نہ پیوں نا تو پھر تھوڑا سا ادھورا لگتا ہے، بھلے کتنی بھی گرمی ہو لیکن 1 کپ چائے ضرور جو ہے نا ناشتے میں ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ابھی یہاں پر نا میں اپنے کیونکہ اچھا صبح نا ہم لوگوں نے پیٹیز کھا لیے تھے نا تو اس لیے میرا ابھی زیادہ کوئی ہیوی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، ورنہ پراٹھے وغیرہ ہی ہوتا ہے نا کہ تو بالکل دل نہیں کر رہا تھا. اس لیے نا میں نے صرف بریڈ اور مکھن، صرف 1 بریڈ میں نے کھا لی تھی. اور یہاں سے آدمی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو کاسی پھل بن رہا تھا. اچھا کاسی پھل جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں خاص طور پہ، اور اس میں اگر آپ کیریا ڈالیں نا تو پھر تو یہ بہت ہی یمی لگتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ اس کو دوسرے دن ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے نا. اچھا ابھی امی کیونکہ شفٹنگ چل رہی ہے نا تو ڈائننگ ٹیبل کی جو ہے چیئرز وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نا رومز بھی سارے خالی ہوئے ہیں. ڈرائنگ روم میں بھی کوئی صوفہ وغیرہ نہیں ہے تو ہم لوگ ٹوٹل جو ہے نا نیچے ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی جو ہے نا میں نے بس اسٹول لگا کر نا اس طریقے سے میں ناشتہ کر رہی تھی. تو سب کا اٹھنے کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے نا، کوئی جلدی اٹھ رہا ہے دیر سے اٹھ رہا ہے. میرا یہ کہ بچوں کے نا اسکول مطلب آنے کا ٹائم ہو رہا تھا. ابھی میں نے کہا ابھی یہ آ جائے گا عباد، اور زینب ابھی سو رہی تھی تو میں نے کہا میں جلدی جلدی جو ہے نا ناشتہ کر لیتی ہوں. 1 بریڈ ہی تو کھانی ہے وہی کھا لیتی ہوں جلدی سے، ورنہ اگر زینب اٹھتی ہے نا پھر میں اس کے کاموں میں لگ جاتی ہوں. اور امی گھر پہ کیونکہ اوپر نیچے کا مسئلہ الگ رہتا ہے تو پھر اوپر آپ چلے جاؤ نا پھر نیچے آنے میں بڑی جو ہے نا دیر ہی لگ جاتی ہے کیونکہ اوپر وہ بچے کو نہلانا پھر اس کو کھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. چھوٹے بچوں کا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں وہ کھانے میں پینے میں اس طرح سے.
تو میں نے کہا چلو میں پہلے اپنا ناشتہ کرتی ہوں, اس کے بعد پھر زینب کو کراؤں گی. اوپر آئی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. چلو چلو دونوں ادھر چلو. ابراہیم تم بھی آؤ, جلدی آؤ. کہاں سے پھینکا پانی؟ رک جا بیٹا, بھی رک جا, ابھی امی ماریں گی نا پکڑ کے, پتہ چلے گا. اچھا یہ دونوں جب مل جاتے ہیں نا تو اتنی کوئی شرارتیں ان دونوں کی بڑھ جاتی ہیں. مطلب اکیلے میں اتنی شرارتیں زینب نہیں کر رہی ہوتی, نہ ابراہیم اتنی اکیلے میں کرتا ہے, لیکن جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو پھر تو پوچھیں مت, پورا گھر جو ہے نا سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. اچھا آج تو نا امی بہت زیادہ مصروف ہوئی تھی صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو نا, کیونکہ امی آج کل جو نا یہ ہوتا ہے کہ نئے والے گھر پہ بھی جا رہی ہوتی ہیں, وہاں کی بھی کچھ شاپنگ وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور پھر یہاں پہ بھی مطلب لازم بات ہے کہ رہ تو بھی یہ لوگ یہیں پر رہیں. تو آج جو ہے نا امی صبح سے گئی ہوئی تھی, تو ہم لوگ سو رہے تھے کیونکہ تو ہیلپر آئی تھی, صفائی وغیرہ ساری کر کے چلی گئی تھی. لیکن امی کا روم جو ہے نا, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک ہی اے سی جو ہے نا ابھی صحیح ہوا ہے پورے گھر میں, ایک معطر کے کمرے کا اور ایک ہمارا اوپر. تو لازم ہے معطر کے کمرے میں تو وہ ان کی فیملی سوتے ہیں, اور اوپر امی پاپا کے کمرے میں کیونکہ ہم سارے ایک ساتھ سو رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے نا ہیلپر آئی صبح, تو وہ اس کمرے کی صفائی رہ گئی تھی, تو میں نے کہا جلدی جلدی میں صفائی کر لیتی ہوں, اور جو ہے نا جھاڑو وغیرہ اس کمرے کی رہ گئی, باقی پورا گھر نیٹ اینڈ کلین ہو چکا ہے. تو ہیلپر لازمت اتنا ٹائم نہیں رکتی ہے نا, وہ اتنا ویٹ تھوڑی نہ کرتی ہیں. کافی ٹائم کے بعد نا آج جھاڑو لگا رہی تھی, مطلب بہت ٹائم ہو گیا مجھے. میرے گھر پہ بھی اگر کبھی ہیلپر نہیں آتی نا تو جہانگیر کروا لیتا ہے, پھر میں ویکیوم کر لیتی ہوں نا. لیکن جھاڑو میں کافی ٹائم کے بعد لگا رہی تھی نا, تو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا مجھے. کوئی بھی کام اگر آپ بہت ٹائم کے بعد کرو نا تو تھوڑا آپ کو عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو خیر یہاں پر نا سارا اتنا کوئی کچرا نکل رہا تھا, مطلب لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی بچوں والا جو ہے نا کمرہ, کیونکہ سارے بچے امی پاپا کے کمرے میں ہی جو ہے نا وہ ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معطر کا نیچر, یا پھر ہمارا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ ہم کوئی نند بھابھی والا یا پھر کوئی ایسی ٹپیکل جو سسرال ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی نا ایک ہوتا ہے کہ آپ کا پیر جو ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے کمرے میں ہی پڑتا ہے, ہر کوئی ماں باپ کے روم میں ہی آتا ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ بھی مطلب آپ کا جو میکا ہے یا سسرال ہے تو اسی کمرے میں زیادہ رش ہوتا ہے نا جہاں پہ آپ کے ساس سسر یا پھر آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. خوشی چیک کرو اس کی. جا رہی ہیں آپ؟ جا رہی ہو؟ پھر سے جا رہی ہو؟ او اچھا ٹاٹا. اچھا لے تھوڑی رہی ہو, لے تھوڑی رہی تھی میں آپ کو, میں تو نماز پڑھنے جا رہی ہوں. امی کا تو آج سارا دن جو ہے تو کھانا تھوڑا سا کھا لو. چائے پیے پھر وہاں پہ لائٹس کھول دو موت. میں نے تو استری کری تھی ابھی, مطلب وہاں دیر ہو گئی. زینب کو دے جاؤ, زینب آ جاؤ. زینب سونا نہیں بس تم, سونا نہیں بس تم. سوئے تھے دوپہر میں, سوئے تھے. ہاں نماز پڑھتی ہوں میں, اس تو ایسا تھک کے سویا ہے نا, اتنی گرمی میں اسکول جانا. حسن بھی گیا تھا, حسن تو سو کے اٹھ گیا, لیکن اس کی تھکاوٹ کیونکہ اس کی جگہ بھی چینج ہوئی ہوئی ہے نا, ساری رات لازم بات ہے جگہ چینج ہوتی ہے نا بچوں کی, تو بچوں کو پراپر نیند نہیں آتی اپنے گھر والی, تو سو رہا ہے, تھک کے سو رہا ہے. میں نے صاف کیا ہے گھر پھر سے. تھینکس جہانگیر, تھینک یو جہانگیر, تھینک یو. سب یہاں پہ تربوز کھا رہے ہیں, بٹ میرے اور سر میں شدید درد, اور میں پیوں گی کافی جہانگیر کی بنائی ہوئی ہاتھ کی. کہ بچے جتنا سر میں درد کرتے ہیں نا, جہانگیر کی عمر جتنے بچے نا پھر سکون دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, بہت زیادہ. بی پی تک چیک نہیں کرنے دینے سکون سے مجھے, کہ بی پی لگا کے بیٹھی ہوئی ہوں, لیکن یہ دونوں ادھر یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ حال ہے, یہ دیکھو یہ حال ہے. بی پی بھی چیک نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا سکون کے ساتھ. دیکھو یہ ہمیں نہ جینے دینے نہ مرنے دینے, ان دونوں نے یہ حال کیا ہوا ہے. یہ دیکھو, یہ دیکھو, کوئی کھلونا ہے جیسے کوئی نا. ارے بلڈ پریشر کی مشین ہے, چھوڑ دو.
حد ہو گئی ہے. ابھی کوئی ایسی ختم ہوئی ہے نا, ایسے کوئی مطلب جنگیں لڑی ہیں میں نے اس کو پینے کے لیے. ان دونوں نے اتنی تباہیاں مچا دی ہیں. سوتے ہوئے اور پھر دوبارہ سے پیٹ پہ سر رکھ کے سو گیا. میں نے بولا ابراہیم, میں نے آواز دی نا, تو یوں کر کے دیکھ رہا ہے, یوں کر کے آواز کہ یہ کون ہے فریج میں اس ٹائپ کی بننی ہوگی. ابھی تو آئے ہیں, ان کو بول دو کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے. مجھے نا رات کو شک ہو رہا تھا مطلب کھانے سے پہلے کہ ہو سکتا ہے میں پاسبل کہ کہیں بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہو رہا ہے, بٹ بلڈ پریشر تو نارمل تھا. میں ہاسپٹل بھی گئی تھی چیک کروانے, وہاں پہ بھی الحمدللہ سے نارمل تھا. لیکن یہ نا سارا آدھے سر کا درد میں پاسبل کہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو خیر میں ٹیبلٹ وغیرہ لے لی تھی, تھوڑا سا نا بہتر فیل کر رہی تھی. اور ابھی میں جا رہی تھی امی پاپا کے ساتھ نیو گھر پہ. تو وہاں پہ نا کیونکہ ابھی صوفے وغیرہ آئے ہیں تو امی نے بولا کہ تم بھی ساتھ چلی چلو, تھوڑا سا دل بھی جو ہے نا مطلب موڈ تھوڑا چینج ہوتا ہے نا انسان کا, گھر سے تھوڑا نکلتا ہے تو. اور واقعی ایسی تھا کہ تھوڑا سا میں باہر نکلی نا تو بیٹر فیل کر رہی تھی, ورنہ گھر میں تو بہت زیادہ طبیعت میری عجیب ہی ہو رہی تھی. خیر نا یہ والے صوفے بڑے پیارے لگ رہے تھے, کلر کمبینیشن وغیرہ بہت اچھا لگ رہا تھا. تو ایک دو چیزیں اور بھی تھیں, امی نے کہا تم ساتھ چلی چلو اور دیکھ لینا. تو ابھی نا شفٹنگ ہو رہی نا تو امی اب سلو مطلب یہ والا ایک میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے اگر اپنے گھر سے اپنے گھر موو کرتے ہو نا تو آپ کے ایک اندر جو نا ایک ریلیکسیشن ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ کرتے ہو تو اس میں تو پھر آپ بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہو اور بہت جلدی چیزوں کو جو ہے نا آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ ابھی کوئی ایسا پریشر نہیں ہے تو اب یہ کہ سلو جو ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ابھی تو خیر کافی ٹائم تھوڑا لگنا ہے چیزوں کو یہاں پہ جو ہے سارا سیٹل کرنے میں, لیکن اب یہ کہ دھیرے دھیرے ہو ہی جائے گا. اور ڈر نہیں رہی ہے ڈر نہ جائے چلو آؤ, ڈر نہیں لگ رہا اس کو. وہ دیکھ ذرا ڈر نہیں رہی ہے, ہم تو رونا شروع کر دیتے پاگلوں کی طرح. حد ہو گئی. کون بس بجاتی رہی تو ہم کیوں جائیں گے بند کر کے. گرمی کے سائڈ ایفیکٹ میرے چہرے پہ آ رہے ہیں. اچھا جہاں نا امی نے گھر لیا ہے نا ماشاءاللہ یہاں پر سب سے اچھی مجھے چیز کیا لگی ہے کہ یہاں پہ لائٹ نہیں جاتی اور 24 آورس جو ہے نا وہ لائٹ آ رہی ہے. خیر بل بھی پھر اسی کے حساب سے آنے, لیکن یہ تو خیر بینیفٹ ہے کہ بھائی لائٹ آ رہی ہے, ورنہ حرام کر کے رکھا ہوا ہے نا لائٹس نے, کیونکہ اتنی زیادہ جا رہی ہے کہ سولر والے بھی پریشان ہیں اور جن لوگوں نے جنریٹر وغیرہ لیے سبھی پریشان ہو رہے ہیں نا, لائٹ کی اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اچھا راستے میں اتنے زیادہ کوئی جانور کھڑے ہوئے تھے نا کیونکہ اب بقرعید کافی زیادہ قریب ہے. تو آج کے آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.